الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ پانچویں پارے کا خلاصہ اور پانچویں پارے کا جو تعلق ہے اور اس کا جو ابتدائی مضمون ہے اس کا تعلق چوتھے سپارے کے آخر سے ہے، جس میں محرمات کا ذکر ہے، محرم رشتوں کا ذکر ہے جو ابدی محرم ہے۔ اور اس کے شروع میں بتایا گیا کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا سوائے وہ جو کافر عورتیں ہیں اور آپ کے پاس قیدی بن کے آئی ہیں۔ اور شروع میں یہ ایسے رشتوں کا ذکر ہونا جو کہ حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے، اور اس سپارے کا جو آخر ہے وہ شکر سے متعلق ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، منع کردہ چیزوں سے بچنا چاہیے، اور پھر اس پر بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شکر اور اس کا جو ہے شکر بجا لانا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا کی۔ اب اس پارے میں جو حرام کی بحث آئی تھی وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس پارے میں کیا کیا ارشادات ہیں جن کی روشنی میں ہم سمجھے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں اور ان سے منع کر رہے ہیں۔ اور ان میں جو سر فہرست پہلی چیز ہے کہ حرام کاروبار سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آپس میں جو تجارت ہو وہ ایک دوسرے کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے، جو مرد اور عورت کو اپنا اپنا مقام دیا ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، عورت سربراہ نہیں ہو سکتی، تو عورت کی سربراہی اس سے بھی منع فرمایا۔ اور اگلی چیز ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو شیخی خور ہوں، تکبر کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جس چیز سے منع کیا اور جو حرام چیز ہے وہ ہے ریاکاری، کہ کام تو بندہ نیک کر رہا ہے لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اور پھر سب سے سنگین جرم کہ جس کو شرک کہا جاتا ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک کی توبہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو تب قبول ہوگی، ورنہ اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اور اگلا جو کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جو حسد کرتا ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر کفر سے منع فرمایا اور شریعت کی حدود کو پامال کرنا، جیسا کہ جن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل کو پہنچا دیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جو فیصلے کر دیں اس کو صرف قبول ہی نہیں کرنا بلکہ مکمل طور پر تسلیم کرنا ہے، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہے تو وہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ پھر فرمایا بدشگونی سے بچو، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا کہ مشرکین کے ہاں یہ پایا جاتا تھا کہ جو اچھائی ان کو پہنچے تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی ہو تو وہ کسی کی طرف منسوب کر دیتے۔ تو فرمایا نہیں،
جو اچھائی ہے اور جو برائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی تقدیر ہے۔ البتہ یہ فرمایا کہ جو برائی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، جو تم پر برائی آئی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کا جو ایک متفقہ طریقہ ہے اس سے جو دور ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور جو ایک شریعت انہوں نے دی ہے اس پر چلنا۔ اور پھر ایک کام جو شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس امت میں یہ چیز ڈالوں گا کہ وہ تیری خلقت کو بدل دیں گے، تیری تخلیق میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر فرمایا بیویوں کے درمیان عدل کرو جب ایک سے زیادہ ہوں، البتہ جو قلبی میلان ہے جس پر آپ کی قدرت نہیں ہے اس پر تو مواخذہ نہیں، لیکن باقی اپنی پوری استطاعت کے ساتھ ان کے درمیان عدل کرو۔ اب یہ سارے کام کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم، اگر چھوٹی یا فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر بڑے گناہ سے آپ بچتے ہو تو چھوٹے گناہ تو اللہ تعالی ویسے ہی معاف کرنے والے ہیں، اور اس پر اجر عظیم اور مختلف قسم کے انعامات کا ذکر فرمایا۔ اب چھٹے پارے میں جو ذکر ہے وہ فرمایا کہ مظلوم کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی برائی کرے اور اس کے لیے اپنی آواز بلند کرے، لوگوں کے درمیان اس کی تشہیر کرتا رہے۔ یہ بنیادی طور پر جو پارہ ہے اس میں یہ بحثیں ہیں کہ ایک عالم کو، ایک داعی جو ہے اس میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ وہ کسی کی برائی کرتے ہوئے جو اصلاح کے نام سے ہو اتنا نہ بڑھ جائے آگے کہ اس کو دین سے متنفر کر دے۔ اب ایک داعی میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلا رہا ہے اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے کہ اس کا اپنا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے، اور پھر نمازوں کی، زکوٰۃ کی اور شریعت کے احکام کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور ایک داعی جو ہوتا ہے، جو ایک عالم ہوتا ہے، وہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی یہ احکام ہیں، لیکن خاص طر جو داعی طبقہ ہے۔ پھر طہارت کے احکام ہیں کہ طہارت کا اہتمام کرے، اور خاص کر نماز سے پہلے۔ اور پھر عدل و انصاف کا حکم دیا گیا، اور فرمایا دل میں خوف خداوندی ہونا چاہیے، اور اللہ کا تقوی اور اس کے قرب کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہود اور نصارہ سے کسی لحاظ سے دوستی نہ کرو، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ انہی میں سے شامل ہے، انہی میں سے ایک ہے۔ یہ کیوں حکم ہوئے کہ یہود وہ تھے جن کو علم تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور عیسائی لوگ وہ تھے جن کو علم بھی نہیں تھا اور دین سے بھی دور تھے۔ تو ان دونوں کی دوستی سے جو منع فرمایا تو فرمایا ان کے کرتوت جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے اور ان سے بھی بچنا ہے۔ ان کے کرتوتوں میں سے کیا کیا تھا کہ حق بات کو چھپاتے تھے، رسولوں کے درمیان فرق کرتے تھے کہ یہ ہم مانتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بے جا سوالات کرتے تھے، بہتان بازی کرتے تھے، ظلم کا بازار گرم تھا ان کے درمیان،
دین میں رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں انہوں نے، اور دین میں غلو تھا، نصارہ میں بھی یعنی عیسائیوں میں اور یہودیوں میں بھی، اور وعدے کی پاسداری کا معاملہ بھی ان میں نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر بھی یہ عذابات ہوئے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے کلام الہی جو ان پر نازل ہوا تھا اس میں انہوں نے تحریف کر دی، اس کو بدل دیا، اور صرف بدلا ہی نہیں بلکہ عقیدے کو بدل کر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کے بیٹے کا درجہ دے دیا، معاذ اللہ، اور اس میں شرک کر بیٹھے، اور اللہ کو فرمایا ثالث و ثلاثہ، یہ تین خداؤں میں سے بھی تیسرا ہے، اللہ اکبر۔ تو جو یہود اور نصارہ کی روش ہے اس کی کچھ جھلکیاں ادھر دکھائی گئی، اور فرمایا کہ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی بچ جائیں اور گمراہی سے بھی بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔